صبح ہوئی تو اس پر انکشاف ہوا کہ اس نے حل پا لیا تھا، اور یہ کہ وہ اب بدھ بن گیا تھا، جس کے معنی ایک اہل بصیرت کی ہیں۔ گوتم بدھ کا اصل نام شہزادہ سدھارتھ تھا۔ وہ بدھ مت کا بانی ہے جو دنیا کے بڑے مذاہب میں سے ایک ہے۔ سدھارتھ کپل وستو کے راجا کا بیٹا تھا، جو نیپال کی سرحدوں کے نزدیک شمالی ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ سدھارتھ، جس کی ذات گوتم اور قبیلہ شاکیہ تھا، نیپال کی موجودہ سرحدوں کے بیچ لمبائی کے مقام پر 563 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ 16 برس کی عمر میں اس کی شادی اس کی ہم عمر چچا زاد سے ہوئی۔ شاہی محل میں پرتعیش ماحول میں اس کی پرورش ہوئی، تاہم وہ خود اس ماحول کا خوگر نہیں ہوا۔ اس نے مشاہدہ کیا کہ بیشتر انسان غریب ہیں اور اس محرومی کے سبب مسلسل ابتلاؤں میں گھرے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اہل ثروت بھی اکثر مایوس اور ناخوش رہتے ہیں۔ نیز ہر شخص بیماری کا شکار ہوتا ہے اور آخر کار مر جاتا ہے۔ قدرتی طور پر سدھارتھ نے غور کیا کہ کوئی ایسی کیفیت بھی ہے جو ان عارضی مسرتوں سے، جو بالآخر موت اور بیماری سے پامال ہو جاتی ہیں، ماورا ہو۔ 29 برس کی عمر میں جب اس کے بچے کی پیدائش ہوئی، گوتم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی موجودہ زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لے اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دے۔ وہ محل سے روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی، اپنے نومولود بچے اور تمام دنیاوی آسائشات کو ترک کر دیا۔ وہ ایک مفلس یوگی بن گیا۔ کچھ عرصہ اس نے اس دور کے مشہور یوگی علماء سے حصول علم کیا۔ ان کے افکار کی مکمل آگہی حاصل ہو جانے کے بعد اس نے انسان کے غیر اطمینان بخش مسائل کے اپنے حل وضع کیے۔ یہ خیال عام ہے کہ انتہا درجے کا ذہن سچ کے راستے کو ہموار کرتا ہے۔ گوتم نے خود بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی۔ کئی سال وہ مسلسل فاقہ کشی اور خود اذیتی کے مراحل سے گزرا۔ آخر کار اسے ادراک ہوا کہ جسم کو اذیت دینے سے ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے، اسی لیے یہ ریاضت اسے سچ کی قربت نہ دے سکی۔ چنانچہ اس نے پھر سے باقاعدہ خوراک لینی شروع کی اور فاقہ کشی کو ترک کر دیا۔ خلوت میں اس نے انسانی موجودگی کے مسائل پر استغراق کیا۔ آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم الجثہ انجیر کے درخت تلے بیٹھا تھا، اسے اس پزل کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے محسوس ہوئے۔ سدھارتھ نے تمام رات تفکر میں بتائی۔ صبح ہوئی تو اس پر انکشاف ہوا کہ اس نے حل پا لیا تھا، اور یہ کہ وہ اب بدھ بن گیا تھا، جس کے معنی ایک اہل بصیرت کی ہیں۔ زندگی کے 45 برس اس نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارے۔ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا پرچار کرتا جو اسے سننے آتے تھے۔ 483 قبل مسیح میں اپنی وفات کے سال تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکا تھا۔ ہرچند کہ اس کے افکار تب لکھے نہیں گئے تھے، اس کے چیلوں نے اس کا حرف حرف یاد رکھا۔ یہ حروف نسل در نسل زبانی طور پر ہی سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہے۔ بدھ کی بنیادی تعلیمات کو بدھوں کے الفاظ میں 4 اعلیٰ سچائیوں کے عنوان سے سمیٹا جا سکتا ہے۔ اول، انسانی زندگی اپنی جبلی حیثیت میں دکھوں کا مسکن ہے۔ دوم، اس ناخوشی کا سبب انسانی خود غرضی اور خواہش ہے۔ سوم، اس انفرادی خود غرضی اور خواہش کو ختم کیا جا سکتا ہے اور ایسی کیفیت پیدا کی جا سکتی ہے جس میں خواہشات اور آرزوئیں فنا ہو جاتی ہیں۔ اسے اصطلاحاً نروان کہا جاتا ہے۔ چارم، اس خود غرضی اور خواہش سے فرار کا ذریعہ 8 راست راہیں ہیں، یعنی راست نقطۂ نظر، راست سوچ، راست گوئی، راست بازی، راست طرز بود و باش، راست سعی اور راست ذہن و تفکر۔ اور یہ بات بھی کہ بدھ ہر کسی کے لیے اپنی آغوش وا کیے ہوئے ہے، نہ نسل کا مسئلہ ہے اور نہ ہندوؤں کے برعکس یہاں ذات برادری ہی کچھ اہمیت رکھتی ہے۔ گوتم کی وفات کے بعد ایک عرصہ تک یہ نیا مذہب ذرا سست رفتاری سے پھیلا۔ 3 صدی قبل مسیح میں عظیم ہندوستانی شہنشاہ اشوک نے بدھ مت اختیار کر لیا۔ اس کی پشت پناہی سے ہندوستان بھر میں بدھ مت کے اثرات تیزی سے پھیلے۔ بدھ مت ہندوستان سے باہر بھی مقبول ہوا۔ یہ جنوب میں سری لنکا تک پھیلا اور مشرق میں برما تک۔ وہاں سے بڑھ کر جنوبی ایشیا میں اس نے اپنے قدم جمائے اور ملایا تک پھیلا۔ پھر آگے علاقے میں سرایت کر گیا، جسے اب انڈونیشیا کہا جاتا ہے۔ شمالی علاقہ جات میں بدھ مت تبت تک پہنچا اور آگے شمال کی طرف افغانستان اور وسطی ایشیا تک اس کے پیروکار پھیل گئے۔ اس نے چین میں بھی جگہ بنائی، جہاں اسے بڑی پذیرائی ملی۔ یہاں سے آگے جاپان اور کوریا میں اس نے اپنے پیروکار پیدا کیے۔
لیکن ہندوستان میں یہ مذہب 500 عیسوی کے بعد تنزل کا شکار ہونے لگا اور 1200 عیسوی تک یہ سمٹ کر بہت مختصر طبقے تک باقی رہ گیا۔ دوسری جانب چین اور جاپان میں بدھ مت ایک بڑے مذہب کی حیثیت سے موجود رہا۔ تبت اور جنوبی ایشیا میں کئی صدیوں تک اس کی اہمیت میں چنداں تخفیف نہ ہوئی۔ بدھ کی موت کے کئی صدیوں بعد تک اس کی تعلیمات کو ضابطۂ تحریر میں نہیں لایا گیا۔ قدرتی طور پر یہ مختلف مسالک میں منقسم ہونے لگا۔ اس کی دو شاخیں اہم ہیں: تھروید جو جنوبی ایشیا میں مقبول ہے اور جسے مغربی حکماں بدھ کی حقیقی تعلیمات کے قریب ترین مانتے ہیں۔ دوسری شاخ میانہ کہلاتی ہے، جس کے پیروکار تبت، چین اور شمالی ایشیا میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔